بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دوئم کی نگار اردو کا 7واں لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے بھیڑ کی نصیحت۔ تو اپنی کتاب میں سے آپ لوگ صفحہ نمبر 86 یعنی 86 کھول لیں اور ہم لوگ سبق کی پڑھائی کی طرف آئیں گے۔ ایک پیاری سی بچی باغ میں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ درخت سرخ و سفید سیبوں سے لدا ہوا تھا۔ ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے بچی کے بال بار بار چہرے پر پھیل جاتے تو انہیں ہٹانا پڑتا۔ وہ کبھی کبھی نظر اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی۔ وہ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک چیونٹی ادھر سے گزری۔ اس نے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ خیر تو ہے؟ بچی خاموش رہی۔ چیونٹی بولی، شاید تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ چلو یوں ہی سہی، میں بھی مصروف ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں اناج ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر چیونٹی چلی گئی۔ اتنے میں ایک تتلی وہاں آ گئی۔ اس نے بچی کے فراک پر بنے ہوئے پھول پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا تم میرا انتظار کر رہی ہو؟ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ بچی نے گھور کر تتلی کو دیکھا تو وہ ڈر کر اڑ گئی۔ تتلی کے جانے کے بعد اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولی، آج تو بہت دیر ہو گئی۔ آج مجھے باغ میں آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ معاف کر دو، تمہیں میرا بڑا انتظار کرنا پڑا۔ ایک بھیڑ اس کے پاس آ کر بڑے پیار سے بولی۔ بچی نے بھیڑ کی بات سنی تو غصے میں بولی، دور ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارا انتظار نہیں۔ بھیڑ بولی، ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ لگتا ہے تم مایوس ہو گئی ہو۔ یاد رکھو، مایوسی گناہ ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ بچی نے حیرت سے بھیڑ کو دیکھا اور سوچا، اس نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ بھیڑ اڑ کر اب دور جا چکی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر گم بیٹھی رہی، پھر اپنے آپ سے بولی، بھیڑ نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچانک اس نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، تم نے ٹھیک کہا، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں بڑی مشکل سے یہاں جلدی پہنچا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا ہی انتظار ہوگا۔ بچی نے غور سے دیکھا، ایک لمبا بھورا کیڑا اس کے پاؤں کے پاس رینگ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ننھے کیڑے، برا نہ مانا، مجھے تمہارا بھی انتظار نہیں۔ تو پھر آخر تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کیڑے نے بے چینی میں پوچھا۔ اسی وقت تیز ہوا کے جھونکے سے درخت ہلا اور سرخ سیب ٹہنی سے ٹوٹ کر اس کے پاس آ گرا۔ بچی خوشی سے چیخ اٹھی، میں اسی کے لیے اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اسی کا انتظار تھا۔ اب مزے لے کر میں یہ سیب کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سیب اٹھایا اور دوڑتی ہوئی باغ سے باہر نکل گئی۔ کیڑا بھی مسکرایا اور گھاس میں رینگ گیا۔ جی، اس سبق کا آپ کو خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ آپ لوگ اہم نکات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سبق کس بارے میں ہے۔ مشق کی طرف آ جائیں۔ مشق میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہیں: مصروف، کام میں لگا ہوا، گھورنا، تیز نظر سے دیکھنا، مایوسی، نا امیدی، گمسم، چپ چاپ، کھلکھلا کر ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، بھینی بھینی ہلکی ہلکی خوشبو، بے چین، پریشان۔ پھر آ جاتے ہیں جناب اس کے سوال جواب۔ سوال جواب میں پہلا سوال ہے کہ باغ کا ماحول کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، باغ میں سیب کے درخت تھے جو سرخ و سفید سیبوں سے لدے ہوئے تھے، ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چیونٹی کس کام میں مصروف تھی؟ چیونٹی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اناج ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ بچی بے چین کیوں تھی؟ بچی سیب کھانا چاہتی تھی لیکن سیب کا درخت بہت اونچا تھا، اس لیے وہ سیب کھانے کے لیے بے چین تھی۔ بھورے کیڑے نے کیا کہا؟ بھورے کیڑے نے کہا، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بچی کو کس کا انتظار تھا؟ بچی کو سرخ سیب ٹہنی سے ٹوٹ کر گرنے کا انتظار تھا۔ ٹھیک ہے، سوال جواب ہو گئے۔ آپ لوگ دیکھیں، اس کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، جملے بنائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جملے خود بنائیں، لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے سیب۔ سیب ایک پھل کا نام ہے۔ بے چین،
چور کا ضمیر ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ انتظار، بس کا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مایوس، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ باغ، شالامار باغ لاہور میں ہے۔ آگے ہے آپ لوگوں نے اعراب لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے پھیل، اناج، فراق، حیرت، مشکل۔ آپ لوگوں نے زیر زبر پیش لگا کے ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ لوگوں کا بک ورک آ جاتا ہے، اور بک ورک جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی کتاب پر ہی کرنا ہے، اپنی بک پر ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے جی مختصر جواب دیں۔ آپ نے یہ کام جو ہے وہ بک پر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بچی سے کس نے بات کی؟ بچی سے جی چونٹی نے بات کی تھی، تتلی، بھیڑ اور بھورے رنگ کے کیڑے نے بات کی۔ تتلی کہاں آ کر بیٹھی تھی؟ تتلی بچی کے فراک پر بنے ہوئے پھول پر آ کر بیٹھی تھی۔ بچی نے اپنے آپ سے کیا کہا؟ بچی نے اپنے آپ سے کہا بھیڑ نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیڑا رینگ کر کہاں گیا؟ کیڑا رینگ کر گھاس میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 بک ورک کا۔ ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہنس، گھور، سیب، باغ، تتلی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ الفاظ لگانے ہیں جہاں یہ مناسب لگیں۔ پہلی لائن ہے ایک چھوٹی پیاری سی بچی باغ میں ڈیش کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ کس کے درخت کے نیچے؟ سیب کے درخت کے نیچے۔ بچی نے ڈیش کر تتلی کی طرف دیکھا، گھور کر۔ کیڑے کو دیکھ کر بچی کھلکھلا کر ڈیش پڑی، ہنس پڑی۔ بچی کے فراک پر بنے ہوئے پھول پر ڈیش بیٹھی، تتلی بیٹھی۔ بچی نے سیب اٹھایا اور دوڑتی ہوئی ڈیش سے باہر نکل گئی، باغ سے باہر نکل گئی۔ اگلا ہے جی سوال نمبر 3 ہے آپ لوگوں کا۔ درست لفظ پر ٹک کا نشان لگانا ہے آپ نے۔ چونٹی ڈھونڈتی پھر رہی تھی پانی یا اناج؟ اناج۔ مایوسی ہے گناہ، ثواب، گناہ۔ بھیڑ اڑ کر اب جا چکی تھی، نزدیک یا دور؟ دور۔ بھورا کیڑا بچی کے پاؤں کے پاس تھا، بھاگ رہا تھا یا رینگ رہا تھا؟ رینگ رہا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے درخت ڈیش کیا ہے؟ ٹوٹا یا ہلا؟ ہلا۔ سوال نمبر 4 ہے مثال کے مطابق واحد کی جمع لکھیں۔ پہلا ہے واحد کی جمع آپ لوگوں نے لکھنی ہے درخت، درختوں۔ دوسرا ہے کیڑا، تو اس کی جمع ہوگی کیڑوں۔ بھیڑ، بھیڑوں۔ بات، باتوں۔ باغ، باغوں۔ انسان، انسانوں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 مثال کے مطابق دونوں طرف کے وہ الفاظ ملائے جن کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ کالم میچ کرنا ہے آپ نے۔ تو سیب جو ہے اس کو میچ کیا ہوا انہوں نے باغ سے، دوسرے باقی آپ نے خود میچ کرنے ہیں۔ بال، چہرہ۔ پھول، فراک۔ مایوسی، گناہ۔ بے چینی، پریشانی۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا۔ آگے دیکھیں آپ لوگ اپنے قواعد صفحہ نمبر 90 پہ آپ دیکھیں، قواعد ہیں آپ لوگوں کے ہم معنی الفاظ، اس کی تعریف میں پڑھنے لگی ہوں۔ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، مثلاً بدن اور جسم 2 الگ لفظ ہیں لیکن ان کے ایک ہی معنی ہیں۔ اسی طرح قریب اور نزدیک بھی ایک ہی معنی کے لفظ ہیں۔ ایسے الفاظ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو انہوں نے اگزامپلز دی ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے صفحہ نمبر 91 پہ کہ کون کون سے لفظ جو ہیں وہ ہم معنی ہیں، ان کو ملا دیں، ٹھیک ہے۔ ستھرا، صاف۔ گیہوں، گندم۔ سردی، جاڑا۔ مریض، بیمار۔ درد، تکلیف۔ اور آخر میں اس کے بعد آپ لوگوں کا آ جاتا ہے جی خوشخطی۔ خوشخطی آپ لوگوں نے پیاری پیاری سی کرنی ہے، اور یہ تتلی اور سیب میں رنگ بھی بھرنے ہیں، پیارا پیارے سے کلر بھی کریے گا اور پیاری پیاری سی رائٹنگ میں خوشخطی بھی کریے گا۔ آپ لوگوں کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔